اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص کا تعارف۔ مقام نزول۔ سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی سورہ ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں۔ سورہ اخلاص کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ۔ مفسرین نے اس سورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے 4 نام یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے بری اور ہر شریک سے پاک ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ کہتے ہیں۔ جس نے اس سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید کہتے ہیں۔ اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات بھی کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے فضائل۔ احادیث میں اس سورت کی بہت فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے 3 احادیث اور ایک وظیفہ یہاں بیان کرتی ہوں۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ تفسیر صحاوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر خالی ہاتھ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرے اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ فکر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، اور یہ بہت مجرب عمل ہے۔ سورہ اخلاص کا شان نزول۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا، یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے؟ کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی، اس کا کون وارث ہوگا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات اور اوہام کی تاریکیوں کو، جن میں وہ لوگ گرفتار تھے، اپنی ذات اور صفات کے انوار کے بیان میں محو کر دیا۔ سورہ اخلاص کے مضامین۔ اس سورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، نیز اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کے ساتھ منصف ہونے کا ذکر اور عیسائیوں اور مشرکوں
کا رد کیا گیا ہے۔ سورہ لہب کے ساتھ سورہ اخلاص کی مناسبت۔ سورہ اخلاص کی اپنے سے ماقبل صورت سورہ لہب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کی آیات کے آخر کا وزن ایک جیسا ہے۔